بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہمارا 5واں سیشن ہے موڈیول 9 کا، اور جیسے ہم نے کریشن آف دا یونیورس سے ابتدائی کائنات سے لے کے اپنا سلسلہ شروع کیا تھا، تو الحمدللہ آج ہم مغل امپائر کے پیک پر ہیں. اورنگزیب عالمگیر کا ہم نے اسٹڈی کیا لاسٹ کلاس میں، اور آج ہم کچھ دوسرے جو مغل بادشاہ تھے ان کا ذکر کریں گے. یہ سینٹرل اور ساؤتھ ایشین امپائرز میں کا ذکر ہو رہا ہے آج کل، اور مغل امپائر چونکہ تقریباً 300 کچھ سال تک ان کی حکومت رہی، تو ان کا ذکر جو ہے اسلامک ہسٹری میں سمجھیے کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. یہ چارٹ آپ لوگوں کے لیے بنایا میں نے بڑی مشکلوں سے، تو انشاءاللہ جب بھی آپ کو موقع ملے تو اس کو ضرور دیکھ لیا کریں، کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شروع سے لے کے آج تک تقریباً جو ہے یہ پوری اسلامک ہسٹری جو ہے وہ کب سے کب تک چلی، 1200 پلس 1200 پلس ایئرس تک. اور پھر ابھی جو ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں وہ مغل امپائر، جو کہ وچ سیمز لائک کہ اب یہاں پہ جو مسلمانوں کے امپائرز تھیں وہ تقریباً ختم ہو گئیں. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ آٹومن امپائر چل رہی، ہم نے اس کو آلریڈی کور کر لیا ہے، لیکن آٹومن امپائر چلی تھی تقریباً 1923 تک. تو بیسیکلی اس جگہ پہ آ کے پھر مسلمانوں کی اس وقت پوری دنیا میں کوئی امپائر نہیں رہ گئی تھی. تو ہمیں مغلیہ سلطنت تقریباً 332 سال رہی. ہم نے دیکھا کہ دہلی سلطنت کے بعد مغل امپائر شروع ہوئے، اور بابر نے آ کے ابراہیم لودھی کو ہرا کے یہاں پہنچا. اور اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر کا ذکر ہم نے لاسٹ کلاس میں بہت تفصیلی کیا تھا، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ انڈیا میں جو، بلکہ پورے سب کانٹیننٹ میں جس میں آج کا پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش یہ سب شامل ہے، تو وہاں پہ ان لوگوں نے کس طرح سے اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں میکسیمم لینڈ پہ حکومت ہوئی، اور جو ہے وہ فائنینشلی بھی مغل امپائر نے بہت ترقی کر لی تھی. لیکن پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈکلائن شروع ہو گیا، اور پھر کرتے کرتے بہادر شاہ ظفر کے زمانے تک پھر تمام چیزیں ختم ہو گئے، مغل امپائر ختم ہو گئے. قطب الدین محمد اعظم شاہ ان کا پورا نام تھا، اعظم شاہ کے نام سے مشہور تھے. انہوں نے صرف 3 مہینے حکومت کی، اور یہ اورنگزیب عالمگیر کے سب سے بڑے بیٹے تھے. 1653 میں ان کی پیدائش ہوئی، اور اورنگزیب نے انہیں نامنیٹ کیا تھا 1681 میں ایز دا کراؤن پرنس، کہ اورنگزیب کے بعد ان کی حکومت آئے گی. اورنگزیب کے زمانے میں اعظم شاہ جو ہیں وہ مختلف اسٹیٹس کے گورنر تھے، جس میں بارڑ، مالوا، بنگال، گجرات اور دکن وغیرہ شامل تھے. 1685 میں اورنگزیب نے 50,000 ٹروپ کے ساتھ ان کو بیجا پور کی طرف بھیجا، سو دیٹ سکندر عادل شاہ جو تھا وہ مغل امپائر کے انڈر آئے، کیونکہ اس نے بغاوت کی ہوئی تھی. تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی تھیں مختلف حکومتوں میں. اور چونکہ سب کانٹیننٹ کا ایریا، انڈیا کا ایریا اتنا بڑا ہے کہ ان میں صحیح طریقے سے حکومت کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس وفادار گورنرز ہوں، وفادار لوگ ہوں جو مختلف علاقوں پہ، مختلف اسٹیٹس پہ حکومت کر رہے ہوں. لیکن ان میں کبھی کبھار بغاوت ہو جاتی تھی، یا انہی کے ایریاز میں بغاوت ہوتی تھی اور وہ سنبھال نہیں پاتے تھے، تو پھر سمجھے سینٹرل گورنمنٹ یعنی کہ جو بادشاہ تھا ایکچوئل، وہ پھر اپنی طرف سے ٹروپس بھیجتا تھا تاکہ ان کو سپورٹ مل سکے، جو اس طرح کے اسٹیٹس وغیرہ تھیں. لیکن اعظم شاہ نے جو یہ تمام چیزیں کر نہیں پایا.
تو اس وجہ سے بنگال کا بھی کافی عرصے وہ گورنر رہا، لیکن اس کا ایک سوتیلا بردر تھا پرنس شاہ عالم، اور وہ جو ہے سمجھیے کہ وہ بھی حکومت کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، اور اس نے اعظم شاہ سے اس کی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ آخر کار 1707 میں وہ جو ہے was defeated and killed with his three sons but شاہ عالم، یعنی کہ پھر اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا اس کے 3 بیٹوں کا، تو پھر شاہ عالم صرف اس میں سے بچ گیا تھا۔ اور اس کی جو قبر ہے وہ اورنگ آباد میں ہمایوں کی جو ٹام تھی، ہمایوں کی جو قبر تھی اس کے پاس ان کی قبر ہے۔ تو اسی وجہ سے اعظم شاہ، آپ لوگوں کو مغل امپائر کی اگر آپ فرما روا پڑھیں سیکوینشلی، تو آپ کو اکثر اعظم شاہ کا نام نہیں نظر آتا، کیونکہ یہ صرف بہت چھوٹے عرصے کی تک کی حکومت تھی۔ پھر جو اگلے آئے انہوں نے تک کم از کم 5 سال حکومت کی۔ ان کا پورا نام تھا، اس کو بہادر شاہ کہتے تھے یا بہادر شاہ ون بھی کہہ لیں، کیونکہ پھر بہادر شاہ ظفر جو تھے وہ آخری مغل امپرر تھے۔ تو قطب الدین محمد شاہ، قطب الدین محمد بہادر شاہ، انہوں نے تقریباً 5 سال حکومت کی، اور 19 جون 1707 سے لے کے اور 27 فروری 1712 تک۔ اچھا، بہادر شاہ جو تھے یہ سمجھیے کہ 7th ایمپرر تھے، 7ویں مغل امپرر تھے۔ اگر شروع سے آپ دیکھیں جب سے بابر آئے تھے اس کے بعد سے یہ 7ویں مغل امپرر تھے۔ کا پورا نام قطب الدین محمد معظم، اور پھر ٹائٹل ان کا شاہ عالم تھا، اور ان کے والد نے ان کا نام رکھا تھا اورنگزیب نے۔ یہ بہت زیادہ مزاج کے خراب تھے، بہت زیادہ اسٹبن تھے، ایروگنٹ تھے، اور اپنے والد سے انہوں نے غالباً بہت زیادہ کچھ چیزیں سیکھی نہیں تھیں، صحیح طور سے سیکھ نہیں سکے تھے، ان کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تھی۔ اور ان کے جو ٹیچرز تھے اورنگزیب عالمگیر نے ان کے لیے بہت اچھے اچھے علماء اور مختلف ٹیچرز وغیرہ لگائے تھے، لیکن ان کی تعلیم و تربیت ایسی ہو نہیں سکی کہ وہ اورنگزیب کی طرح حکومت کر سکے۔ اچھا، آسام جو ہے وہ مغل امپائر، آسام آپ کو اگر آپ نے نقشہ یاد ہو آپ کو، تقریباً نارتھ ایسٹ میں آسام کی اسٹیٹ تھی، اور اسی دوران آسام جو ہے وہ مغلوں کے اس میں آ گیا تھا، لیکن بہت سی دوسری ٹیریٹوریز تھیں جو اب لاسٹ ہونا شروع ہو گئی تھی، تو تھوڑی سی گین ہوا تھا معاملہ، لیکن باقی جگہوں پہ دوسرے علاقے انہوں نے کھونے شروع کر دیے تھے، اور پھر ریبیلین سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اچھا، اگر آپ کو لاسٹ کلاس تھوڑی سی یاد ہو کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں حکومت بہترین انداز سے ہوئی، انصاف پرووائڈ کیا گیا، لیکن بیچ بیچ میں غداریاں بھی تھیں، بلکہ اورنگزیب عالمگیر نے جو چند مندر ڈھائے تھے جس کو کہ تاریخ میں ایک بہت ہی برے اس سے لکھا جاتا ہے، لیکن ایکچولی اس نے مندر نہیں ڈھائے تھے، مندر کے اندر جو سازشیں ہوتی تھیں، ہندو اور دوسرے لوگ مل کے جو مسلمان حکومتوں کے خلاف سازش کرتے تھے، ان کو تباہ کرنے کے لیے اس نے ایک آدھ بلڈنگز کو یا مندر کہہ لیں ان کو ڈھایا تھا، جس کو پھر کہا جاتا ہے کہ اس نے 72 مندر ڈھا دیے تھے۔ کیونکہ دوسری جگہوں پہ جب آپ دیکھیں تو اس نے باقاعدہ ہندو اور سکھ کمیونٹی کی سپورٹ کے لیے ان کو مائنورٹی رائٹس دیے ہوئے تھے، ان کے پاس ہر قسم کی سمجھیں کہ ریسورسز موجود تھے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خاص علاقے میں اس نے خدا نخواستہ مندر ڈھائے اور باقی جگہوں انڈیا میں نہیں ڈھائے ہوں؟ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے، اگر تاریخ کے مختلف زاویوں سے آپ دیکھیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سازشیں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ بہت سے ہندو پنڈت تھے جو اپنا صحیح معنوں وہ ہندو ریلیجن کو بھی فالو نہیں کرتے تھے، وہ صرف سازشیں کرتے تھے، مکار لوگ تھے تو ان کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا۔ تو تو اس طرح کے پھر اب اس وقت آ کے اب وہ ٹیریٹوریز لاسٹ ہونا شروع ہو گئی تھی دوسری جگہوں پہ، کیونکہ اسی قسم کی جو سازشیں تھیں پہلے تو دب گئی تھیں اورنگزیب عالمگیر کی جو حکومت کے انداز کی وجہ سے، لیکن اب وہ دوبارہ اٹھ کے کھڑی ہو رہی تھیں۔ تو مختلف جگہوں پہ چیزیں شروع ہو گئی تھیں، اور پھر جو ہے بہادر شاہ جو تھا، پھر ایونچولی جب اس سے چیزیں وہ ہوئیں تو اس نے بھی اب جو ہے ڈرنکنگ اور ادر دوسرے جو غیر اخلاقی چیزیں تھیں ان میں اس کا انوالومنٹ شروع ہو گئی تھی، اور اورنگزیب نے اس زمانے میں اپنے پورا یونائٹ کر کے رکھا ہوا تھا ہر چیز کو، لیکن اورنگزیب کے بعد جو ہے پھر وہ ریبیلین جب شروع ہوئے تو مرہٹاز نے ساؤتھ اور ویسٹ میں ہنگامے شروع کر دیے مغل حکومت کے خلاف۔ پھر پٹھانس جو ہیں وہ آپ سمجھیے افغانستان کے بارڈرز پہ، کیونکہ کبھی بھی پورے افغانستان سے تو ان کو سپورٹ ملی نہیں تھی، کچھ نہ کچھ ریبیلینز وہاں سے بھی ہوتے تھے۔ پھر ایک سکھ شامل ہو گئے تھے ان کے ساتھ، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ جب ایک سکھ کے ساتھ سکھ کے جو لیڈر تھے ان کے ساتھ کچھ ایشوز ہوئے تو انہوں نے پھر مسلمانوں کے خلاف، اور جاٹس، تو پٹھان، سکھ، جاٹ، مراٹھا سے یہ سب کے سب کھڑے ہو گئے
جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ اب حکومت اتنی زیادہ پاورفل نہیں رہی، تو یہ سب کھڑے ہو گئے، ریبیلین یعنی غداری کرنے لگے حکومت کے خلاف۔ اور اس وقت جو ہے مغل امپائر میں اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ایسا رولر ہو، جیسے کہ پہلے رولر گزر چکے تھے، کہ جو چیزوں کو آ کے سنبھال سکیں یا ریبیلینس کو سٹاپ کر سکیں، کیونکہ ان کا اپنا کیریکٹر کو اتنا ایسا پاورفل نہیں تھا کہ جس سے ان کی فوج یا ان کی عوام جو ہے وہ ٹوٹل پرانے طریقے سے جا کے دوسرے ریبیلینس کو کرٹیل کر سکیں۔ اور جو مسلمان رولرز تھے، جو کہ نہ صرف کہ ہندو اور سکھ رولرز ریبل کر رہے تھے، بلکہ مسلمان رولرز بھی بہت سے تھے جنہوں نے مغل حکومت قائم ہونے سے پہلے جو یہاں چھوٹی چھوٹی راجا مہاراجا کی حکومتیں تھیں، اب وہ انہوں نے سوچا کہ اب یہ دوبارہ سے وہ دور آنے لگا ہے، تو اب ہم اپنی اپنی حکومتیں ڈکلیئر کر دیں۔ اور مختلف چھوٹے چھوٹے ایریاز میں یا ایون بعض بڑی بڑی اسٹیٹس میں ایون مسلمان رولرز نے مغلوں کے خلاف اپنی اپنی حکومت ڈکلیئر کر دی کہ بھئی یہاں مغلوں کی جورسڈکشن نہیں ہے، بلکہ ہماری حکومت ہے۔ تو یہ بہادر شاہ جو ہیں، یہ 69 ایئرز میں انتقال ہو گیا ان کا، اور ان کو دلی میں صوفی خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کے ساتھ ان کو دفنایا گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر آتے ہیں جہاندار شاہ۔ جہاندار شاہ نے بھی تقریباً صرف ایک سال یا اس سے کچھ کم حکومت کی۔ ان کا پورا نام معز الدین محمد جہاندار شاہ تھا، اور یہ 8ویں رولر تھے، 8ویں مغل امپرر تھے، اور انہوں نے صرف 11 مہینے حکومت کی، اور کوئی ہسٹوریکل ڈیٹا ان کے بارے میں اتنا ملتا بھی نہیں، اسی وجہ سے مغل تاریخ میں آپ کو اس طرح کے نام بہت کم ملتے ہیں، یعنی کہ وہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں ان کی ہسٹری تو ہمیں بہت زیادہ تفصیل سے مل جاتی ہے، لیکن اس کا چونکہ بہت شارٹ رول تھا، اس وجہ سے اتنی چیزیں ہمیں ملتی نہیں۔ اسی کے دور میں جو ہے پرنس فرخ سیار، وہ جو ہے وہ عظیم الشان رولر آف بنگال کے ساتھ رہتا تھا، فرخ سیار۔ تو وہ جو ہے 1712 میں جب اس نے عالم شاہ کے انتقال کی خبر سنی، تو عظیم الشان میٹ فرخ سیار رولر آف بنگال۔ تو عظیم الشان جو تھا وہ وہاں کا بنگال کا رولر تھا، بنگال بھی مسلمانوں کے انڈر تھی، مسلمان تھے سارے۔ تو اس نے اس کو عظیم الشان نے اس کو فرخ سیار کو اپنا ماتحت بنا کے یا ٹیمپرری فرما روا بنا کے وہ خود دلی کی طرف روانہ ہوا، تاکہ وہ مغلوں کی طاقت کو ختم کر کے خود ایک امپائر بنا کے بیٹھ جائے۔ اچھا، اب یہ جو چھوٹا سا تھا، اس نے چھوٹے سا جو دور تھا جہاندار شاہ کا، اس نے بہت سے اسی بغاوت کی وجہ سے بہت سے شہزادوں کو قتل کروایا، اور اس نے فرخ سیار کو کیپچر کرنے کے لیے اس نے بنگال میں بھی بھیجا اپنے ٹروپس۔ فرخ سیار نے سوچا اس کے بارے میں، اور پھر اس نے اپنے جو سید برادرز تھے اس سے انہوں نے ہیلپ مانگی، اور پھر جہاندار شاہ کو شکست ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جہاندار شاہ کے بعد پھر جو آپ سمجھیں فرخ سیار نے پھر ٹیک اوور کر لیا، اور اس نے تقریباً پھر 6 سال حکومت کی۔ اچھا، 6 سال، اس کا پورا نام نور الدین محمد فرخ سیار تھا، اور تقریباً 6 سال اور کچھ دن اس نے حکومت کی تھی، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ نواں ایمپرر تھا، نواں مغل ایمپرر تھا۔ اس نے 6 سال حکومت کی، 1713 سے 1719 تک۔ اور جو سید کائنڈ آف برادرز تھے، وہ ایک مشہور وہاں کے پاورفل لوگ تھے، فائنینشلی بھی اور اثر و رسوخ کے لحاظ سے بھی، تو اس نے جب ان سے سید بردر سے ہیلپ مانگی، اور اسی وجہ سے اس نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ تو ان میں جو لوگ تھے، ان میں عبداللہ خان تھے اور حسین علی خان تھے۔ اچھا، اب اس وجہ سے چونکہ انہوں نے ہیلپ کی تھی، تو سید بردرز کو جو ہے ان کو وزیر بنایا گیا، منسٹر بنایا گیا، اور بہت ہی اچھی اچھی امپورٹنٹ جو ہے اپنے اس کے محل میں اور اس کی حکومت میں ان کو اچھی اچھی پوزیشنز دی گئیں۔ اور پھر انہوں نے جو ہے پالیسیز، جو پرانے لوگ تھے انہی کی پالیسیز کو آگے کنٹینیو کرنا چاہا، اور اس طرح سے اس نے تقریباً حکومت تو کی کچھ 6 سال، لیکن یہ کہ کوئی بہت زیادہ اس کے دور میں بھی ایسی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی کہ جو قابل ذکر ہوں۔ یقیناً ہے، کیونکہ اگر آپ ہسٹری کی کتابیں اٹھائیں تو ہر چاہے 3 مہینے 4 مہینے بھی حکومت کی، ان کی ڈیٹیلز تو بہت موجود ہیں، لیکن اتنی اوتھینٹک نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے اوپر کسی نے لکھنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا، تو اس وجہ سے ہم بھی یہاں پہ بہت شارٹلی اس کا ذکر کرتے ہوئے آگے نکلیں گے۔ اس کے بعد رفیع الدرجات آئے۔ رفیع الدرجات ان کا ٹائٹل تھا، ان کا پورا نام شمس الدین محمد رفیع الدرجات تھا۔ انہوں نے صرف 3 مہینے حکومت کی، اور یہ 10ویں رولر تھے مغل امپائر کے۔
اور یہ رفیع الشان اور یہ عظیم الشان کے بھتیجے تھے اور رفیع الشان کے بیٹے تھے. انہوں نے صرف 98 ڈیز حکومت کی اور یہ ینگسٹ رولر آف مغل امپائر تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو وہ صرف 19 سال کے تھے. تو یہ بھی ایک سمجھیں ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک تاریخ میں یاد رکھنے والی چیز ہے کہ مغل کے سب سے ینگسٹ فرمانروا کون تھے؟ رفیع الدرجات. اچھا پھر اس کے بعد جو ان کی حکومت آئی تقریباً صرف 3.5 مہینے حکومت کی. وہ تھے ان کا شاہجہاں ان کا لقب تھا. اور پھر کیونکہ ایک شاہجہاں پہلے آ چکے تھے تو اب یہ شاہجہاں 2 کے نام سے مشہور ہوئے، شاہجہاں دوم. اور ان کا پورا نام تھا رفیع الدین محمد شاہجہاں دوم. اور انہوں نے صرف 3.5 مہینے حکومت کی. 11ویں مغل امپرر تھے. رفیع الدولہ بھی کہلاتے تھے اور شاہجہاں دوم بھی کہلاتے تھے. انہوں نے صرف 3 مہینے اور پھر 23 ایئرز آف ایج میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو اتنے زیادہ حکومت میں ریبیلینز نہیں ہوئے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد جو لوگ حکومت کو سنبھالنا چاہے سم ہاؤ وہ نیچرل موت مر گئے. تو اس میں ابھی اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کے بعد جناب آئے اب جو تھوڑی سی وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اسٹیبل گورنمنٹ تھی، لیکن یہ ایک بڑی کنٹروورشل کریٹیکل اور بڑی عجیب سی حکومت تھی جس کا ذکر ابھی ہم کریں گے. تو یہ تقریباً انہوں نے 29 ایئرز حکومت کی. ان کا نام، ان کا جو لقب پڑا وہ شاہ رنگیلا پڑا، رنگیلا شاہ. لیکن ان کا پورا نام تھا نصیر الدین محمد شاہ رنگیلا. ٹھیک ہے. اچھا اب ان کا اصل نام تو محمد شاہ تھا، رنگیلا کے نام سے مشہور تھے. روشن اختر نصیر الدین شاہ ان کا پورا نام تھا. اور یہ شاہجہاں دوم کے بیٹے تھے. اور کس کے؟ اور شاہ عالم بہادر شاہ کے پوتے تھے. سید برادرز نے جو ہے اس وقت جیل میں پڑے ہوئے تھے. سید برادرز نے ان کو جیل سے نکالا اور ان کو بادشاہ بنا دیا پچھلے فرمانروا کے انتقال کے بعد. اور یہ جو ہیں چونکہ 12ویں امپرر تھے مغلز کے، تو انہوں نے اتفاق ایسا ہوا کہ حالانکہ حکومت ان کی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی اور اس کا اپنا کیریکٹر بھی بہت کنٹروورشل تھا، لیکن انہوں نے 29 ایئرز حکومت کی. زیادہ تر وقت جو ہے یہ اپنا عیاشی میں مصروف رہتے تھے. ان کا کوئی کیریکٹر اس طرح کا نہیں تھا کہ کسی چیز میں ان کو شراب اور کباب میں تھے اور بلا وجہ کی چیزوں میں انوالو تھے. اور بہت ہی انپریڈکٹیبل مشہور تھے. مطلب یہ کہ کوئی بھی ایسا ڈیسیشن لے لیں، مطلب حکومت کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی. اگر اچانک سے کسی جگہ پہ ریبیلین ہوتا ہے تو یہ فوج بھیج سکتے ہیں، نہیں بھی بھیج سکتے، یہ اپنا ہنسی مذاق میں ٹال بھی سکتے ہیں. تو پورا دربار جو ہے اب سمجھیے وہ ایک عجیب و غریب سی لایانی چیزوں میں گھر کے رہ گیا تھا. اور بہت ہی کیئرلیس تھے. اور بعض اوقات تو یہ حشر تھا کیونکہ شاید ذہنی طور پہ بھی کچھ پرابلمس تھیں کہ بغیر کپڑے پہنے دربار میں آ جاتے تھے. اب لوگ جو ہیں وہ ضابط ہے ان کا بادشاہ بغیر کپڑے پہنے، تو بہت سے جو چاپلوس قسم کے وزراء تھے وہ بھی پھر اسی حالت میں آ جاتے تھے کورٹ میں. تو ایک عجیب بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ وہ کسی عورتوں کے کپڑے پہن کے آ جاتے تھے. اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ خود یہ حرکتیں کرتے تھے، وہ اپنے منسٹرز کو کہتے تھے کہ تم لوگ یہ حرکتیں کرو یا میرے ساتھ دو، ورنہ میں تم لوگوں کو اس پوزیشن سے فائر کر دوں گا. تو اب یہ ایک عجیب و غریب سا دور ہے جس کو ظاہر سی بات ہے اتنا مسلمانوں کے تاریخ میں اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، لیکن بہرحال ایک اخلاقی قدریں جب بہت زیادہ گر گئیں. اور یقیناً بہت سے جو آتھرز ہیں، بہت سے جو مورخ ہیں وہ یہی لکھتے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن 100% نہیں تھا. لیکن چونکہ کسی بھی جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو اس کے جو چاپلوس قسم کے وزراء ہوتے ہیں اور قریب قریب دوسرے لوگوں جو اس کے قریب ہوتے ہیں، وہ اپنی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے وہ اسی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں. تو چونکہ اس طرح کی کوئی لیڈرشپ ابھی موجود نہیں تھی مغل امپائر میں، کوئی دوسرا شخص ایسا موجود نہیں تھا کہ کوئی جس طرح سے پرانے ہمارے شاہ جہاں، جہانگیر، اورنگزیب گزرے ہیں، اس طرح کا کوئی اب موجود نہیں رہا تھا. تو وہ کوئی مطلب ایک گیپ تھا لیڈرشپ کا. تو اس وجہ سے یہ سلسلہ ہوتا تھا. یہاں تک کہ حدوں کو پہنچ گئے تھے کہ وہ اپنے منسٹرز کو گھنگرو پہناتے تھے اور ان کو ڈانس کرواتے تھے. یعنی مرد منسٹرز کو گھنگرو پہنا کے ڈانس کرواتے تھے صرف اپنی عیش و عشرت کی وجہ سے. اور پھر ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کیا کہا کہ جتنے پرزنرز ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے.
یعنی کہ جو کرائمز کر کے اپنے قید خانے میں رکھے گئے تھے ان کو چھوڑ دیں، اور اتنے ہی دوسرے لوگ، عام لوگ پکڑ کے جنہوں نے کوئی جرم کیا ہو یا نہ کیا ہو، ان کو تعداد پوری کرنے کے لیے ان کو جو ہے جیل میں بھر دیا جائے۔ پھر انہوں نے بہت جلد جلد اپنے منسٹرز، کسی نے بھی ذرا سی ریٹیلیشن کی یا ان کی حکم ماننے سے انکار کیا، ان کو بدل دیتے تھے۔ تو بعض اوقات ہر روز کے حساب سے ان کے وزراء تبدیل ہوتے رہتے تھے۔ اور میں ایک دفعہ جو ہے انہوں نے یہاں تک کیا کہ اپنا ان کا بہت ہی مطلب فیوریٹ ایک گھوڑا تھا ان کے پاس جس پہ یہ سواری کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے جو ہے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج سے یہ گھوڑا جو ہے، جو میرا ذاتی گھوڑا ہے، یہ پرائم منسٹر ہے۔ تو اس قسم کی حرکتیں ہوتی تھیں، اور وہ چونکہ سیریس نہیں تھے اور ان کی کوئی ایڈمنسٹریشن میں اتنی زیادہ انٹرسٹ نہیں تھی، کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو جتنے منسٹرز وغیرہ تھے جو تھوڑی بہت اچھی سوچ رکھتے تھے، وہ بالکل نا امید سے ہو چکے تھے۔ اور کچھ لوگوں نے ان کو یعنی جوائن کر لیا تھا ان کی ایکٹیویٹیز میں، کچھ لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنی جان بچاتے ہوئے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا۔ اچھا، اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مراٹھاز اور سکھ جو ہیں، وہ اورنگزیب نے تو بہت اچھی طرح سے کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کی ریبیلین بہت ہی شدید تھی اور ان کو بہت زیادہ سپورٹ تھی، اور وہ واریئرز ٹائپ لوگ تھے۔ تو ان کو کنٹرول کرنا ایک بہت ہی بہادری کی بات تھی اورنگزیب کی طرف سے۔ لیکن اب یہ ساری چیزیں جو ہے ختم ہو رہی تھی۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے نادر شاہ کا بھی نام سنا ہوگا۔ تو جب نادر شاہ نے اٹیک کیا قندھار پہ اور کابل پہ 1738 میں، تو اب یہ تھوڑا پینک ہوا، تو اس نے سوچا کہ اب تو یہ باہر سے اٹیک ہو گیا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ تو اب نادر شاہ کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نادر شاہ تھا کون۔ اس کا پورا نام تھا نادر شاہ افسر، اور یہ افشریت ڈائنسٹی جو ایران میں تھی، شیعہ ڈائنسٹی، یہ اس کا فاؤنڈر تھا، اور بہت پاورفل تھا۔ اور ایران کے جو پرشین امپائر کا ہی آپ ذکر سن لیں شروع سے، تو ان کے جو بادشاہ آتے تھے وہ بڑے پاورفل ہوتے تھے، اور ان کی جورسڈکشن جو ہے وہ بہت یعنی طاقتور طریقے سے وہ لوگوں سے اپنی باتیں منواتے تھے، اور ان کو شاہ ایران کہا جاتا تھا۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ ابھی خمینی کے ریولوشن سے پہلے جو حکومت تھی وہ بھی شاہ ایران ہی کہلاتے تھے۔ تو شاہ آف ایران تھے وہ بھی، نادر شاہ بھی شاہ آف ایران تھے، اور انہوں نے تقریباً 11 سال حکومت کی، 1736 سے لے کے 1736 ٹو 1747۔ اور انہوں نے صفوید امپائر جو تھی، صفوید امپائر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بہت طاقتور بن گئی تھی، اور اس سے بھی پھر آٹومن امپائر کے بھی جھگڑے ہوئے تھے۔ تو لیکن بہرحال انہوں نے ان کو ہرا کے پھر یہ حکومت جو ہے نادر شاہ نے لے لی تھی۔ اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ وہ نیپولین آف پرشیا ہے، اینڈ الیگزینڈر ٹو، یعنی کہ جس طرح الیگزینڈر نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی تھی، بہت بہادر تھا، اسی طرح سے نیپولین نے جب اپنی حکومت کی تھی فرانس میں اور آگے پورے دوسرے علاقوں میں چھا گیا تھا، تو یہاں تک اس کی یعنی کہ طاقت کی باتیں ہوتی تھیں کہ اس کو نیپولین اور الیگزینڈر ٹو بھی کہا جاتا تھا۔ اور چونکہ یہ ملٹری میں بہت ایکسپرٹ تھا، ملٹری ایکسپرٹیز جو اس کی تھی وہ بہت ہائی کلاس تھی، اور اس کو بیٹ کرنا بہت مشکل تھا۔ اور یہ اوغوز ترک اوریجن کا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا پورا چنگیز خان کا خاندان، بلکہ اینسسٹر جو جا کے اوغوز تک جاتے تھے، اور اوغوز جو ہے یہ تقریباً ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک اپروکسیمیٹلی اس کی ہسٹری ملتی ہے۔ تو یہ اس کے اوریجن سے تھا، جس کے بعد پھر منگول بھی آئے، تاتار بھی آئے، اور سارے دوسرے جتنے تھے یہ پورے منگولینز، یا ایون کہ افغانستان میں جو لوگ آ کے بس گئے تھے، پھر بابر کا جو پورا خاندان تھا، یعنی مغل امپائر بھی جو تھے، ان کا بھی اوریجن آپ سمجھ لیے منگول ہی تھے، یعنی اوغوز ٹرائب کے آف سپرنگ تھے۔ تو یہ بہت زیادہ جو ہے یہ نادر شاہ چنگیز خان، ہلاکو خان اور تیمور لنگ وغیرہ سے بہت زیادہ متاثر تھا، اور جس طرح سے وہ ظلم کرتے تھے اسی انداز پہ یہ اپنی حکومت چلانا چاہتا تھا۔ اور چونکہ آٹومن امپائر کے بھی خلاف تھا، تو اگر آپ کو آٹومن امپائر کا وقت یاد ہو، جب ہم نے ہسٹری پڑھی تھی تقریباً 2-3 مہینے پہلے، تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آٹومن امپائر کے خلاف نادر شاہ نے بھی کئی حملے کیے تھے اور ان کی لڑائیاں ہوئی تھی۔ تو وہ تھا تو شیعہ جس طرح سے اس کی پرورش ہوئی تھی، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید بعد میں وہ سنی ہو گیا تھا، اللہ عالم، اس کے اوپر کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، لیکن بہرحال تاریخ کے اوراق میں یہ ملتا ہے۔
اور اس نے جو ہے پھر یہ کوشش بھی کی کہ شیعہ اور سنی اسلام میں اپنی حکومت کی خاطر یا اپنے لوگوں کو کہ لڑائی جھگڑے نہ ہو، تو اس نے ان دونوں کے درمیان میں بیلنس کرنے کی بھی کوشش کی تھی. کیونکہ بہت زیادہ جو کٹر قسم کے شیعہ ہوں یا کٹر قسم کے سنی ہوں تو پھر وہ چیزیں پھر بالکل فیکشنز بن جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے اور پرابلمز آ جاتی ہیں جو پھر حکومت کرنے میں اس کو مشکل ہوتی. تو اس نے ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے شیعہ اور سنی اسلام میں ایک توازن قائم کرنے کی بھی کوشش کی تھی. اور پھر ایک فرقہ تھا جعفرزم جسے کہتے تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ جو اس کو اس طرح سے ففتھ مذہب آف سنی اسلام بنا دیا جائے، اور تاکہ جو جو اسٹانچ جو کیا کہنا چاہیے کہ اختلافات ہیں، فقہی اختلافات ہیں، ان کو کائنڈ آف بیلنس کرنے کے لیے، نیوٹرلائز کرنے کے لیے ایک نیا فرقہ شروع کیا جائے، جعفریزم. اور بات لیکن یہ کہ وہ لوگوں نے پھر سنی اسکالرز نے اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا کہ یہ 4 امام کے بعد بھی ہم کسی 5ویں امام کو کس طرح سے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. نادر شاہ نے قندھار، جو افغانستان کا آج کرنٹ افغانستان کا حصہ ہے، قندھار اور پھر کابل پہ حملہ کیا، اور پھر اس نے اپنی آرمی جو ہے وہ دلی کی طرف موو کرنا شروع کر دی. 1739 میں نادر شاہ آرمی نے اور محمد شاہ کی جو آرمی تھی یہ آپس میں فیس ٹو فیس آئی اور مغل امپرر کو ہرا دیا اس نے. یعنی 1739 میں وہ دلی کی طرف آیا اور مغل امپرر کو ڈیفیٹ دے دی. ایون دو محمد شاہ's آرمی واز ٹوائس ایز مچ، یعنی کہ محمد شاہ کی آرمی بہت بڑی تھی، تقریباً ڈبل تھی، لیکن نادر شاہ کی آرمی جو تھی وہ بہت ٹرینڈ تھی، جو ان کی ملٹری ٹریننگ تھی وہ بہت بہتر تھی. اور جو ہے ان لوگوں کے پاس تھوڑے سے جو ویپنز تھے وہ ان ایکٹیو بھی ہو چکے تھے. نادر شاہ نے پھر محمد شاہ کو اریسٹ کیا اور پھر اپنے ساتھ لے کے دلی میں آ گیا. نادر شاہ نے پھر دلی کو لوٹا. یہ بھی ایک تاریخ کا ایک حصہ ہے، آپ سب کو یقیناً یاد ہوگا تاریخ میں یہ کہ نادر شاہ نے پھر دلی کو کی ایک ایک چیز برباد کر دی، لوٹا، اور پھر جتنے بھی کوئی سرکردہ لوگ تھے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. پھر ایک جو کوہ نور کا ہیرا جو تھا، کوہ نور، اس کو لے کے پھر وہ چلا گیا. تخت طاؤس ایک بہت مشہور اور مہنگی قسم کا ایک سمجھے تخت طاؤس تھا، مور، غالباً طاؤس مور کو کہتے ہیں، تو مور کی شکل کا بنا کے ایک تخت تھا بہت بڑا جس کے اندر ہیرے جواہرات تھے، اور پھر دوسرے ہیرے جواہرات اور بہت شان و شوکت والے ہاتھی اور بہترین گھوڑے، یہ سب لوٹ کے وہ لے گیا اپنے ساتھ. اور مغل امپائر چونکہ ابھی جیسے سے میں نے ذکر کیا کہ جو شاہ رنگیلا کے دور میں جو چیزیں چل رہی تھیں، اب اس کا جب دربار میں اس قسم کی غیر اخلاقی، غیر مطلب نان پروفیشنل تھنگز ہو رہی ہوں گی تو پھر حکومت کے اندر تو اس طرح پینیٹریشن ہوگی. اور پھر آپ کا بالکل نیبرنگ، آلموسٹ نیبرنگ حصہ ایران کا تھا، تو ایران سے اس نے نادر شاہ نے موقع کا فائدہ اٹھا کے آیا اور پھر حملہ کر دیا. اور اس وقت کوئی ایسا مغل امپائر یا مغل لیڈر بھی موجود نہیں تھا جو اس کو ڈیفینڈ کر سکتا. لیکن بعد میں اس نے محمد شاہ کو ریلیز کر دیا، دہلی کو لوٹ کے برباد کر دیا، اور پھر وہ ایران چلا گیا واپس. اور جتنی دولت تھی وہ اپنے ساتھ لے گیا. اور یہ کہتے ہیں کہ جو اس نے دولت مغلوں سے لوٹی تھی اور وہ واپس آ کے، اب وہ چونکہ اپنے لوگوں کے ساتھ تو سنسیئر تھا، تو اس نے وہ دولت کی وجہ سے جتنے ٹیکس تھے ایران میں لگے ہوئے وہ سب معاف کر دیے. اس نے کہا کہ اب ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ اب ہم اپنی عوام پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے. اور اس وجہ سے پھر وہ عوام میں اور زیادہ مقبول ہو گیا، کیونکہ فائنینشیل ایشوز جو ہوتے ہیں عوام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر انہیں اپنے لحاظ سے مطلب ٹیکس نہیں دینا پڑے اور اپنی محنت سے کمائی کر کے اس کو انجوائے کر سکیں، تو یہ ساری چیزیں، اور یہ اس نے تقریباً 3 سال تک جاری رکھی. تو اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نادر شاہ کیسا تھا. بہرحال لیٹس کم بیک ٹو محمد شاہ رنگیلا. تو تو اس کا جو آخری سال تھا یہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اور اس نے یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ اس کے بہت سے جنرلز اور جو پرومیننٹ فگرز تھے وہ بیٹلز میں کام آ چکے تھے. اور ایک جو بیٹل ہوئی تھی مانو پور میں، وہ یہ مغل اور درانی امپائر آف افغانستان میں ایک زمانے میں درانی امپائر بھی تھی، تو ان کے درمیان یہ بیٹل ہوئی تھی، اور اس میں اس کے بہت سے بڑے بڑے جنرلز اور جو فرما روا تھے فوج کے، وہ سب قتل کر دیے گئے تھے. حالانکہ یہ مغل جو تھے یہ بیٹل میں تو جیت گئے تھے کہا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی چونکہ ان کے اتنے لوگ کام آئے تھے، اتنے زیادہ
پوری فوج سمجھے ہل کے رہ گئی تھی، تو اس وجہ سے تقریباً اس طرح لیا جاتا ہے کہ جیسے وہ ہار گئے تھے، لیکن باہر وہ اس دورانی امپائر کو انہوں نے واپس پیچھے دھکیل دیا تھا۔ احمد شاہ رنگیلا کا انتقال 1748 میں ہوا، اور وہ اس کا جو قبر ہے اس کی نظام الدین درگاہ جو ہے، شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، اس کے پاس اس کو دفنایا گیا۔ اچھا، ایک سلسلہ یہ تھا کہ جتنے اولیاء اللہ تھے، چونکہ مغل امپائر کے شروع سے، خاص طور سے اورنگزیب عالمگیر کے زمانے سے، تو ان لوگوں کا تعلق تھا اولیاء کرام سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بعض نے اسی سے متاثر ہو کے پھر اپنے آپ کو دینی لحاظ سے پورا چینج کیا، لیکن بعض لوگ ان کو مانتے تو تھے، لیکن یہ کہ ان کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے یہ ساری اخلاقی پرابلم آنا شروع ہوئی۔ اچھا، پھر ان کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر احمد شاہ بہادر آئے۔ شاہ بہادر، ان کا پورا نام تھا مجاہد الدین احمد شاہ بہادر، انہوں نے تقریباً 6 سال حکومت کی۔ یہ محمد شاہ رنگیلا کے بیٹے تھے، اور یہ نیکسٹ ایمپرر بنے۔ انہوں نے تقریباً 6 سال حکومت کی، اور 1748 سے 1754۔ اب ظاہر سی بات ہے اپنے والد کے لحاظ سے تو انہوں نے کافی بہتر حکومت کی، کیونکہ وہ ساری جو اخلاقی پرابلمس تھیں وہ سب حل ہو گئی تھیں، لیکن بہرحال چونکہ ایک تو ان کے بیٹے تھے، پلس یہ کہ مغلوں کا ڈکلائن شروع ہو چکا تھا، تو اس میں کوئی خاطر خواہ کوئی پازیٹیو باتیں اس دور میں بھی نہیں ہو سکیں۔ پھر ان کے بعد آئے عالمگیر دوم، عالمگیر ٹو، وہ انہوں نے 5 سال حکومت کی۔ ان کا پورا نام عزیز الدین محمد عالمگیر تھا، اور انہوں نے بھی 5 سال حکومت کی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے، اب سمجھیے کہ اس دور میں بہت زیادہ چھا چکی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا بھی ہم ذکر کریں گے مغل امپائر کے بعد، کہ جب پھر ہم تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں گے برٹش جو داخل ہوئے تھے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی ایک کھول کے داخل ہوئے تھے، اور کس طرح سے انہوں نے پورے سب کانٹیننٹ پہ قبضہ کر لیا تھا اور برٹش راج لگا دیا تھا۔ تو 20 ایسٹ انڈیا کمپنی تقریباً 1757 سے 1858 تک، اور جب وہ انہوں نے کیا، اور 1857 میں ہمیں پتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کا رول جو ہے وہ اینڈ کیا انہوں نے، برٹش نے، اور پھر برٹش راج لگا دیا تھا، اور جو کہ تقریباً پورے سب کانٹیننٹ پہ تھا۔ اور پھر اس وقت جو ہے، ابھی پہلے تو یہ لوگ خود سے اپنی ٹریڈنگ کمپنیز اور کاروبار کے لحاظ سے پھیل رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے دولت کو محفوظ رکھنے کے لیے مغل امپائر سے یہ اجازت لے لی تھی کہ ہم اپنے فوج سے مراد یہ کہ اپنی سیکیورٹی فورس بنا سکتے ہیں جو ہم لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکے، لیکن اندر ہی اپنی سیکیورٹی فورسز کو بالکل فوج کی طرح ٹریننگ دیتے رہے، اور انڈیا میں پھیل گئے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جب پھر مغل امپائر کا جو ڈیمائس آیا ہے وہ بیسیکلی برٹش کے ہاتھوں آیا ہے۔ ان کی اپنی حرکتیں بھی تھی، لیکن یہ کہ برٹش نے جس انداز سے ڈیوائڈ اینڈ کانکر کیا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے پورے جو ہے وہ ٹیپو سلطان، اور جب یہ پورا اس کی بھی ہسٹری انشاءاللہ تعالی ہم بہت تفصیل سے پڑھیں گے آگے چل کے۔ پھر اس کے بعد آئے شاہ جہاں سوم، شاہ جہاں دا تھرڈ، اور انہوں نے صرف 1 سال سے بھی کم حکومت کی۔ ان کا پورا نام محی الملت شاہ جہاں تھرڈ تھا، اور جب یہ ایمپرر بنے، اور یہ بہت ہی شارٹ پیریڈ آف ٹائم تھا، ایک سال سے بھی کم کا، اور وہ بہت زیادہ پاورفل نہیں تھے، بہت زیادہ علاقوں پہ مرہٹھاز نے قبضہ کر لیا تھا، آہستہ آہستہ مغل امپائر ڈکلائن ہو رہی ہے، کہیں پہ ہندو، کہیں پہ سکھ، کہیں پہ مسلمان غدار جو لوگ تھے انہوں نے اپنے چیز بنا لیے تھے، کہیں پہ اگر ان کی مغل حکومت کی جورسڈکشن تھی بھی اور گورنرز تھے تو ان کو سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی سپورٹ نہیں آتی تھی، تو انہوں نے بھی اپنے لحاظ سے اپنے اسٹیٹ کو، اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ اس کے بعد آئے آپ کے شاہ عالم دوم، ان کی حکومت تقریباً 28 سال رہی۔ تو یہ ان کا پورا نام تھا جلال الدین محمد علی گوہر، اور ان کا ٹائٹل تھا شاہ عالم ٹو۔ یہ 28 سال کی حکومت تھی، لیکن انہوں نے چونکہ اب اتنا تیزی سے ڈکلائن آ رہا تھا تو ان کی حکومت تو اتنے لمبے عرصے تک رہی، لیکن انہوں نے مراٹھاز سے جو اور سکھوں سے اپنی جو حکومتوں کا حصہ لوٹا ہوا تھا وہ واپس نہ لے سکے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ آخری دور میں یہ اندھے ہو گئے تھے، اور جو ہے آہستہ آہستہ اب دلی کی جو مغل حکومت ہے وہ اب آہستہ آہستہ سمجھیے صرف دلی میں آ کے وہ رہ گئی تھی، اور
پورے انڈیا پہ لوگوں کی اپنی، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اپنی حکومتیں تھیں ہندوؤں کی، سکھوں کی اور پھر مسلمانوں کی، اور جو علاقے ایسے تھے کہ جہاں پہ مغل امپائر کو لوگ اسٹل رسپیکٹ کرتے تھے، لیکن یہ کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ اپنی خود پالیسیز بنائیں اور خود سے گورننس کا ایک سسٹم کریٹ کریں اپنے لوکل لوگوں کے۔ پھر ان کا بھی انتقال 1806 میں لال قلعہ دلی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے آئے شاہ جہاں چہارم، فورتھ، شاہ جہاں فورتھ، اور انہوں نے صرف 2 مہینے حکومت کی۔ ان کا پورا نام بیدار بخت محمد شاہ بہادر شاہ جہاں فورتھ ہے، ان کا ٹائٹل شاہ جہاں تھا، تو انہوں نے صرف 2 مہینے حکومت کی۔ اس کے بعد پھر جلال الدین علی گوہر شاہ عالم تھرڈ آئے، انہوں نے 18 سال حکومت کی۔ اگین ڈکلائن کا زمانہ ہے، کوئی خاص چیزیں ان کے دور میں بھی نہیں ہوئی۔ مراٹھاز اور ایسٹ انڈیا کمپنی، انہوں نے اپنے طرف سے، ایسٹ انڈیا کمپنی آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے تفصیل سے، لیکن یہ بنگلہ دیش کے سائڈ سے انٹر ہوئے تھے اور آہستہ آہستہ انہوں نے ساؤتھ میں اپنی وہ بناتے بناتے اوپر جا رہے تھے، اور مراٹھاز وغیرہ جو تھے وہ نارتھ ویسٹ کی سائڈ پر تھے، وہ اپنا نیچے ساؤتھ کی طرف آتے جا رہے تھے۔ تو اس طرح سے مغلوں کی حکومت سکڑ رہی تھی اور ان لوگوں کی حکومتیں بڑھ رہی تھیں۔ پھر اس کے بعد 31 سال حکومت کی اکبر شاہ دوم نے، ان کا ٹائٹل تھا اکبر شاہ، لیکن ان کا پورا نام تھا معین الدین محمد اکبر شاہ۔ یہ شاہ عالم دوم کے شاہ عالم دوم کے بیٹے تھے، اور صرف نام کے لحاظ سے یہ بادشاہ تھے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ان کے دور میں بھی نہیں ہوئی۔ اور پھر جو دلی، اب دلی کا شہر تھا، دلی کے آس پاس دوسرے سبربس علاقے کہہ لیں، اس پہ اس تک بھی ان کی حکومت ہے۔ اب اور بھی سکڑ کے اب یہ دلی کے قلعے کے اندر محصور ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور ساری پاور جو ہیں وہ برٹش کے انڈر ہیں۔ اور ان کو بہت زیادہ شاعری کا شوق تھا، شطرنج کا، موسیقی کا، تو ان سب چیزوں میں یہ 1835 میں انہوں نے ایک ایمبیسڈر بھیجا، رام موہن رائے، ٹو اپنی پینشن میں انکریز۔ تو اب ان لوگوں کی یہ بادشاہ تھے، لیکن اب یہ جی رہے ہیں کس کے اوپر؟ اپنی جو برٹش نے پینشن وغیرہ مقرر کی ہوئی ہیں ان کی، اس پہ جی رہے تھے، تو انہوں نے اپنے انکریز کرنے کے لیے بھیجا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور پھر اکبر شاہ جو ہے وہ، اس کا انتقال ہو گیا 1837 میں، اور ان کا جو قبر ہے وہ ہے، ان کی قبر جو ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے قریب ہے۔ مجھے پتا ہے کافی لوگ اس وقت شاید بور ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ ایک ضروری، کیونکہ ہم ایک سیکوینشل انداز سے ہسٹری پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں یہ چیزیں پڑھنی بہت ضروری ہیں، ورنہ پھر وہی جو ہم گیپس آ جاتے ہیں نا، پھر ہم چیزوں کو کنیکٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ تھوڑا پیشنس سے انشاءاللہ ان چیزوں کو سنیں گے، اور پھر ہم اس پہ بھی سوال جواب کریں گے، تو شاید چیزیں اور تھوڑی سی کلیئر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 20 سال کی حکومت کے لیے آئے آپ کے آخری فرما روا بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر کا نام سب نے سنا ہے، کیونکہ مغل امپائر کے آخری چشم و چراغ تھے، اور ان کا پورا نام تھا ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر ٹائٹل تھا۔ اچھا، اب وقت تقریباً ہو گیا ہے، تو ہم میں بھی کہ یہ یہاں پہ، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ آج مغل امپائر کو کمپلیٹ کر دیں، لیکن کیونکہ بہادر شاہ ظفر کا دور تھوڑا سا لمبا ہے، اور پھر یہ جو جنگ آزادی ہوئی اسی دوران ہوئی، برٹش نے کس طرح سے کیا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پھر سیکشن ہم اگلی کلاس میں کریں گے۔ اب ہم کوشچن آنسر لے لیتے ہیں، پھر میں آپ کو کچھ نقشے بھی دکھاؤں گا، اور بہادر شاہ ظفر کا جو دور تھا آخری سلطنت کا، وہ کس طرح سے ہوا۔ تو اب ہم اگلی کلاس میں، چونکہ آلموسٹ مغل امپائر کا اینڈ ہو گیا ہے، اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ یہ کور کریں گے بہادر شاہ ظفر کا زمانہ، اور پھر جتنا موقع ملا پھر آپ لوگوں کو تھوڑا سا مزید پیچھے لے جا کے جو مسلمان سب کانٹیننٹ میں آئے، پھر ہم ان کا ذکر کریں گے، جن میں خاص طور سے محمد بن قاسم، پھر غزنویز آئے، غزنویز کی حکومت پنجاب میں، یہ ہم ریویو کر رہے ہیں، ہم پڑھ تو چکے ہیں سارا، لیکن اب ہم ریویو کر رہے ہیں۔ محمد غوری ڈائنسٹی جو آئی، پھر ترکو منگول 12 سینچری میں آئے، دہلی سلطنت، مغل امپائر، بہمانی سلطنت، بنگال سلطنت، دکن سلطنت، گجرات سلطنت اور میسور سلطنت۔ تو ان سب چیزوں کو ہم ریویو کریں گے، سمری کریں گے مغل امپائر کی، اور ان سب چیزوں کو ریویو کر کے پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے، لیکن اگلی کلاس میں جو پہلا ٹاپک ہوگا وہ بہادر شاہ ظفر کا ہوگا۔ تو ابھی سوال جواب لے لیتے ہیں، اس وقت تک کے لیے سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔